الحمد لله رب العالمين أنار الطريق للسالكين وأوضح السبيل للسائرين أقام الحجة على الخلق أجمعين نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار التائبين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون عن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا رواه الترمذي وأحمد في مسنده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امن و امان سکون و اطمینان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگنت اور لا تعداد نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جس معاشرے میں امن و امان ہو، جس معاشرے کے افراد سکون و اطمینان سے ہوں، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھولتا اور پھلتا ہے۔ اور جہاں خوف ہو، دہشت ہو، ڈر ہو، خطرے اور اندیشے ہوں، بے سکونی اور بے چینی اور بے اطمینانی ہو، تو وہ معاشرہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے، اس کی ترقی رک جاتی ہے اور اس معاشرے کے لوگوں کی زندگی مقدر ہو جاتی ہے اور وہ مرنے کو جینے پر ترجیح دینے لگتے ہیں۔ تو امن و امان اور سکون و اطمینان یہ اتنی عظیم نعمت ہے۔ امن و امان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے جسم و جان کے اعتبار سے بھی محفوظ ہو اور اپنے مال و منال کے اعتبار سے بھی محفوظ ہو اور اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے بھی محفوظ ہو اور اپنی عزت و آبرو کے بھی اعتبار سے بھی محفوظ ہو۔ نہ اس کے جسم و جان کو کوئی خطرہ ہو، نہ اس کے اہل و عیال کو کوئی خطرہ ہو، نہ اس کے مال و منال کو کوئی خطرہ ہو، نہ اس کی عزت و آبرو کو کوئی خطرہ ہو۔ یہ مطلب ہے امن و امان کا۔ اور سکون و اطمینان یہ دل کی ایک کیفیت ہے جو محسوس کی جاتی ہے، بیان نہیں کی جا سکتی۔ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جو محسوس کی جاتی ہے، اس کی حقیقت کو کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہ انسان مطمئن ہے، پرسکون ہے، خوش ہے، پر اعتماد ہے، کسی قسم کا اضطراب نہیں، کسی قسم کی بے چینی نہیں، کسی قسم کی بے اطمینانی نہیں اور کسی قسم کی بے سکونی نہیں۔ یہ ہے سکون اطمینان کیا۔
اور یہ اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اس کو بہت کچھ دے دیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبید اللہ ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے صبح کو آنکھ کھولی، بیدار ہوا اور وہ اپنے گھر میں محفوظ ہے، بے خوف ہے، مامون ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے سر پر دہشت اور ڈر کا سایہ نہیں ہے، لوٹ مار کے بادل نہیں اس کے سر پہ منڈلا رہے ہیں، معافن فی جسدہ، جسمانی اعتبار سے صحت مند اور تندرست ہے، توانا اور طاقتور ہے، بیماری کا کوئی گھن اس کو نہیں لگا ہے، عندہ قوت یومہ، اور اس دن کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کی وہ اس کو میسر۔ فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، یہ وہ خوش بخت اور خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ امن و امان، سکون و اطمینان، صحت اور عافیت اور ضروریات زندگی کا بندوبست۔ ایک انسان کو اور کیا چاہیے؟ ایک انسان کو اور کیا چاہیے بھائی؟ ایک انسان کو اور کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس عظیم نوازش پر احسان جتایا ہے۔ کون سی نوازش، کون سی عطا، کون سا انعام؟ امن و امان کا انعام۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اہل مکہ کو چاہیے کہ اس گھر والے کی بندگی کریں، ان کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اہل مکہ کو چاہیے کہ اس گھر والے کی عبادت و بندگی کریں اور کسی اور کو اس کے ساتھ عبادت و بندگی میں شریک نہ ٹھہرائیں۔ کیا بھائی؟ کیوں اس گھر والے کی عبادت کریں؟ الذی اطعمہم من جوع، جنہوں نے، جس ذات پاک نے بھوک کی حالت میں ان کو کھانا دیا۔ انسان کی ضروریات بہت ہیں، ان میں سب سے بڑی ضرورت جو ہے کھانے پینے کی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ مراد یہ ہے کہ جس ذات پاک نے ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست کیا۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور ہر قسم کے خوف اور خطرے سے ان کو محفوظ کر دیا۔ برکت کس کی ہے؟ اس گھر کی برکت، اس گھر کی برکت ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں لوٹ مار، قتل و غارت گری عام تھی، تجارتی قافلے لٹ جایا کرتے تھے، اپنی منزل پر سلامتی کے ساتھ پہنچنا یقینی نہیں ہوتا تھا، لیکن اہل مکہ جب تجارت کی غرض سے نکلتے تھے تو ہر مرحلے پر ان کی آہو بھگت ہوتی تھی کہ یہ بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، بیت اللہ کے مجاور ہیں، اور ان سے کوئی کسی بھی اعتبار سے بھی تعرض نہیں کرتا تھا، چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، تو محفوظ تھے، اپنی جگہ میں رہتے ہوئے بھی محفوظ تھے، اور جب اپنی جگہ سے باہر نکلتے تھے تو وہاں بھی ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہوتے تھے بیت اللہ کی برکت سے۔ اور لوگ آتے تھے حج کی غرض سے تو ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کر دیتے تھے۔ آج اہل مکہ کی آمدنی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ حج اور عمرہ ہے۔ آج اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے حج نہ ہو سکے، عمرہ نہ ہو سکے،
تو وہ جنہوں نے بڑے بڑے ٹاور بنا رکھے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل بنا رکھے ہیں، اور ان کی پورے سال کی معیشت کا دار و مدار اسی پر ہے، وہ مکھی مارے گا نہیں مارے گا؟ یہ اسی گھر کی برکت۔ اور جب باہر بھی یہ تجارت کی غرض سے جاتے تھے تو لوگ اپنا سامان ان کے ہاتھوں فروخت کرنے کو خوش بختی محسوس کرتے تھے اور اپنی ضروریات ان سے خریدنے کو سعادت سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتایا ہے کس پر؟ اس عظیم نعمت پر جس کو امن و امان کہا جاتا ہے، جو اس گھر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو عطا فرما رکھا۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہم انی اسألک الامن والایمان۔ ادھر دیکھیں بھائی، مجھ سے اچھے وہ میں اس وقت اس لیے اچھا ہوں کہ بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں، اس لیے مجھے دیکھو، جانے والوں کو تو امن و امان، سکون و اطمینان، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ وہ نعمت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں آپ ان کی قیمت لگا سکتے ہیں، اس چیز کی یہ قیمت ہے، اس چیز کی یہ ویلو ہے، اس چیز کا یہ بدلہ ہے، لیکن امن و امان اور سکون و اطمینان وہ عظیم نعمت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور جو کسی شو روم سے خریدا بھی نہیں جا سکتا۔ دنیا کی ساری چیزیں ہیں، آپ جہاں سے چاہیں، جہاں ملتی ہیں وہاں خرید لیں، لیکن امن و امان اور سکون و اطمینان نہ کسی شو روم سے خریدا جا سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی قیمت لگائی جا سکتی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے، اس کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے۔ اور یہ اتنی عظیم نعمت ہے، اس کا صحیح ادراک ان لوگوں کو ہے جن کے سروں پر ہر وقت خوف اور دہشت کا سایہ رہتا ہے، خطرات اور اندیشے کے بادل ہر وقت جس کے سر پہ منڈلاتے رہتے ہیں۔ کب اس کا جسم و جان، کب اس کے اہل و عیال، کب اس کے مال و منال، کب اس کی عزت و آبرو اچک لی جائے۔ اہل غزہ سے پوچھیں، اس وقت جو صورتحال ہے دونوں طرف، وہاں کے لوگوں سے پوچھے بھئی امن و امان کیا چیز ہے، سکون اطمینان کیا چیز ہے؟ آپ کے ہاں تو حقیقت میں آپ حالت جنگ میں نہیں ہیں، تماشا ہے بس، لیکن پھر بھی ایک قسم کا خطرہ، ایک قسم کا ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے، محسوس ہوتا رہتا ہے۔ تو امن و امان بہت بڑی نعمت ہے، سکون و اطمینان بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور نوازش ہے۔ اور انسان اپنے ہاتھوں، اپنے پیر پر کلہاڑی مارتا ہے اور اپنے آپ کو ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ان عظیم نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال بیان فرمائی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، ایک بستی تھی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، جو ہر قسم کے خوف اور ڈر سے، خطرات اور اندیشوں سے محفوظ تھی، جہاں کے لوگ بڑے خوش عیش اور خوشحال تھے، بڑی مزے کی اور پرسکون زندگی تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان کی ضروریات زندگی کا ساز و سامان ہر چہار جانب سے ان کے پاس آتا تھا، ہر چہار جانب سے آتا تھا۔ پھر کیا ہوا تب؟ کہتے فکفرت بانعم اللہ، فکفرت بانعم اللہ، بستی والوں نے اللہ کی ان عطاؤں کی ناقدری کی۔ کس طرح سے ناقدری کی؟ ناقدری کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ تھی کہ منعم حقیقی کے ساتھ نمک حرامی کی، جس نے امن و امان کی نعمت عطا فرما رکھی تھی،
سکون و اطمینان کی نعمت عطا فرما رکھی تھی، ان کی ضروریات زندگی کا ہر چہار جانب سے بندوبست کر رکھا تھا، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی گانے لگے، اس کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر ماتھا ٹیکنے لگے، اور بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے غرور میں آ گئے، گھمنڈ میں آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کی ناشائستہ حرکتوں اور نالائقیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط مسلط کر دیا، بھوک مسلط کر دی، اور ہر چہار جانب سے جو ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست کر رکھا تھا وہ سارے راستے بند کر دیے، وہ ساری نعمتیں چھین لی، قحط مسلط ہو گیا، بھوکوں مرنے لگے، بھوکوں مرنے لگے، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، پتے چبانے پر مجبور ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک نوبت ہے۔ اور امن و امان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خوف اور دہشت مسلط کر دی، نہ ان کا جسم و جان محفوظ رہا، نہ ان کے اہل و عیال محفوظ رہے، نہ ان کے مال و منال محفوظ رہے، اور نہ ان کی عزت و آبرو محفوظ رہے۔ تو اپنے ہی ہاتھوں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں سے محروم کر دیا۔ کیسے؟ ان نعمتوں کی ناقدری کر کے، ان نعمتوں کی ناقدری کر کے، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کر کے۔ امن و امان کا قیام کیسے ہوتا ہے؟ امن و امان قائم کیسے ہوتا ہے اور باقی کیسے رہتا ہے؟ جب عدل کا، انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے، جب معاشرے کے افراد کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہوتا ہے، اور ظلم اور زیادتی کا خاتمہ ہوتا ہے، محبت، پیار، خلوص اور الفت لوگوں کے درمیان بانٹی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے، تو پھر آپس میں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ مالدار غریبوں کا خیال کرتے ہیں اور غربا مالداروں کا خیال کرتے ہیں، تو امن و امان کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم کرتے ہیں، والاحسان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا حکم کرتے ہیں، وایتاء ذی القربى غریبوں اور محتاجوں کو دینے کا حکم دیتے ہیں اور ان کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ یہ وہ امور ہیں جن کو انجام دینے سے امن و امان کا دور دورہ ہوتا ہے، امن قائم ہوتا ہے۔ اور جہاں ظلم ہو، زیادتی ہو، ناانصافی ہو، اور لوگوں کا خیال اور لوگوں کی دیکھ بھال نہ ہو، تو پھر وہاں بد امنی پھیلتی ہے۔ امن و امان اپنا سامان باندھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو امن و امان کے قیام کے لیے عدل و انصاف کا دور دورہ ضروری ہے۔ جتنا زیادہ بڑے اپنے ماتحتوں میں عدل کو بانٹیں گے، انصاف کا معاملہ کریں گے، اور سب کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کریں گے، تو اتنا زیادہ امن و امان ہے۔ اور سکون و اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون و اطمینان تو تعلق مع اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ سکون و اطمینان جو دل کی کیفیت ہے، اس کے حصول کا ذریعہ صرف اور صرف تعلق مع اللہ ہے۔ بغیر تعلق مع اللہ کے یہ نعمت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين، واللہ کی ذات وہ ہے جو سکون و اطمینان کو اہل ایمان کے دلوں پر اتارتا ہے، نازل کرتا ہے۔ وہ حدیث سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، کہ جب اللہ کے کچھ بندے اللہ کی نسبت سے اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، تو نزلت علیہم السکینہ۔ معلوم کیا ہوا؟
کہ سکون و اطمینان یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کا شو روم اوپر ہے، باقی چیزوں کا شو روم نیچے ہے، لیکن سکون و اطمینان یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کا شو روم کہاں ہے؟ اوپر ہے، اور جس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ انزلک مطلب کہ اتارتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ شو روم کہاں ہے؟ اوپر ہے، اور کون اتارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ اس شو روم کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ اترتا کہاں ہے؟ جن کا ان سے کنیکشن ہوگا، جن کا ان سے تعلق ہوگا۔ هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، تو سکون و اطمینان کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ تعلق مع اللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، دلوں کو سکون تو اللہ کی یاد ہی سے ملتا ہے، چین اور اطمینان تو اللہ کی یاد ہی میں ہے۔ بے سکونی اور بے اطمینانی کا خاتمہ تعلق مع اللہ ہی سے ممکن ہے۔ اگر ایک شخص کافر ہے، مشرک ہے، ہو سکتا ہے اپنے جسم و جان کے اعتبار سے، مال و منال کے اعتبار سے، اہل و عیال کے اعتبار سے، عزت و آبرو کے اعتبار سے محفوظ ہو، لیکن بے سکون رہے گا، بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکون، اطمینان اور چین و قرار جہاں ہے وہاں سے اس کا کنیکشن کٹا ہوا ہے، وہاں سے اس کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اس ذات سے وہ ہٹا ہوا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک چیز اوپر سے آ رہی ہے اور آپ کھڑے ہیں تو اوپر سے آنے والی چیز پہلے کہاں پہنچے گی؟ سر پہ پہنچے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے تھا وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَى رُؤُوسِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو سکون و اطمینان کو اہل ایمان کے سروں پر اتارتی ہے۔ پہلے سر ہی ہوتا ہے نا، لیکن سر کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے کس کا تذکرہ کیا ہے؟ دل کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ اس پورے وجود میں مین پاور کس کے پاس ہے؟ دل کے پاس ہے نا۔ دل بادشاہ ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اس کی ہوتی ہے، اور اگر سربراہ کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ سب کی ہوتی ہے۔ اور اس کے نیچے والوں کو جو چیز ملتی ہے تو جس کو ملتی ہے اس کی ہوتی ہے۔ اگر سر پر سکینہ اترتا تو سر لے کے بیٹھ جاتا کہ یہ خزانہ میرا ہے، اس کا مالک میں ہوں۔ باقی اعضاء کیا ہوتے؟ محروم رہ جاتے اس عظیم نعمت سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سر پر وہ چیز نہیں اتاری بلکہ دل پر اتاری، جو پورے وجود کا بادشاہ ہے اور پورے وجود کو خون سپلائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل پر اس لیے اتارا تاکہ وہ اس عظیم نعمت کو خون کے ساتھ ملا کر کے جسم کی ایک ایک رگ کے ذریعے سے پورے وجود میں سپلائی کر دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پر اتارا؟ دل پر اتارا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل تو مودی کے پاس بھی ہے، دل تو ٹرمپ کے پاس بھی ہے، دل تو دوسروں کے پاس بھی ہے، تو سب کے دل پہ کیوں نہیں اترتا؟ ہر جہاز ہر رن وے پر نہیں اتر سکتا۔ اگر ایران نے کروز میزائل کے ذریعے سے اسرائیل کا رن وے تباہ کر دیا ہے تو وہاں جہاز اترے گا؟ جہاز کہاں اترے گا؟ جو رن وے سلامت ہوگا اور اس جہاز کا متحمل ہوگا، جہاں جہاز اتر سکے گا وہاں اترے گا۔ اور غیر مومن کا جو ایئرپورٹ ہے، غیر مومن کا جو دل ہے، سکینہ کے جہاز کے اترنے کی جگہ ہے، وہ تو کفر اور شرک کی وجہ سے تباہ ہو چکا،
وہ تو کفر اور شرک کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے. اس لیے سکینہ کا 52 طیارہ نہیں اتر سکتا. کہاں اترے گا؟ اس رنوے پر اترے گا جو رنوے محفوظ ہوگا، سلامت ہوگا، اور وہ ہے اہل ایمان کا دل، اور وہ ہے اہل ایمان کا دل. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ امن و امان بہت بڑی نعمت ہے، سکون و اطمینان بہت بڑی نعمت ہے. سکون و اطمینان کی قدر و قیمت اگر جاننا ہو تو کسی بے چین اور بے قرار سے پوچھو، اور امن و امان کی قدر و قیمت اگر معلوم کرنی ہو تو کسی ایسے شخص سے پوچھو جس کے اوپر ڈر اور خوف کا سایہ ہو، دہشت اور خطرات اور اندیشوں کے بادل منڈلا رہے ہوں. ان سے پوچھو کہ امن و امان کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الامن والایمان، اللہم انی اسألک الامن والایمان. اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے امن و امان کا وعدہ کیا ہے، اہل ایمان سے امن و امان کا وعدہ کیا ہے، اور اہل ایمان ہی حقیقتاً امن و امان کے مستحق. اور اللہ تعالیٰ توحید اور ایمان کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرمانبرداری کی برکت سے مطیع و فرمانبردار کو، موحد اور مومن کو دنیا میں بھی امن و امان عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی امن و امان عطا فرمائیں گے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، اولئک لهم الامن، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، فرمایا یہ ہیں امن و امان کے حقدار، یہ ہیں حقیقتاً امن و امان کے حقدار. دنیا میں بھی شرعی اعتبار سے ان کی جان و مال محفوظ ہے کہ نہیں؟ ایک مومن کے جسم و جان کے ساتھ، مال و منال کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعرض جائز ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑے مجمع میں حجۃ الوداع کے دن اعلان کیا تھا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. یہ تو دنیا میں. اور پھر جب یہاں سے جائیں گے تو اہل ایمان، اہل تقوی، مطیع و فرما بردار، متقی و پرہیزگار، با وفا اور باشعار، یہ اللہ کے غضب اور غصے سے معمون ہوں گے، جہنم اور جہنم کے عذاب سے محفوظ ہوں گے، اور روز محشر کی ہولناکیوں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت فرمائیں گے. سائے عرش الہی میں ان کو جگہ ملے گی، اور جنت میں جانے سے پہلے جنتی نعمتوں کے ذریعے سے ان کی ضیافت کی جائے گی، ان کی آوبھگت کی جائے گی. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما رکھی اور یقیناً عطا فرما رکھی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اور اپنے ایمان کو راسخ اور مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنے یقین علی اللہ کو، یقین باللہ کو پختہ کرنا چاہیے، توکل علی اللہ کو مضبوط کرنا چاہیے، اور ایمان کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے. اور اگر معاشرتی اعتبار سے کسی قسم کی نا اتفاقی ہو جاتی ہے، کسی قسم کا اختلاف ہو جاتا ہے، ناشاقی ہو جاتی ہے، تو حکمت کے ساتھ اس کو دور کر لینا چاہیے، ختم کر لینا چاہیے، تاکہ ہمارا امن و امان اور ہمارا سکون و اطمینان خاک میں نہ مل جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں
جن کا شمار بھی ہمارے بس سے باہر ہے، خاص طور پر امن و امان کی نعمت، سکون و اطمینان کی نعمت، اسلام اور ایمان اور احسان کی نعمت، اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں سے ہمیں زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر بہرور رکھے، اور ان سے محروم ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ ہمیں اس دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ کی نعمتوں سے میں محروم کر دیا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، آپ نے صحت دے رکھی ہے، عافیت دے رکھی ہے، طاقت و قوت دے رکھی ہے، یہ ضعف میں بدل جائے، صحت بیماری میں بدل جائے تو ہم اس سے بھی پناہ چاہیے۔ وفجاءۃ نقمتک، اور اچانک آپ کی طرف سے ہماری کوئی گرفت ہو جائے، ہم اس سے بھی پناہ چاہیے۔ وجمیع سخطک، اور آپ کی ناراضگی سے ہم پناہ چاہتے ہیں، آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں، اور ان تمام امور سے پناہ چاہتے ہیں جو آپ کی ناراضگی کا سبب ہے، جو آپ کو ناراض کرے، ناخوش کرے۔ یہ دعا یاد کر لیں جن کو نہ یاد ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھ کر کے اس کو پڑھنا چاہیے، بلکہ مانگنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے مانگنا، دونوں میں فرق ہے نا۔ پڑھ رہا ہے ذہنی اعتبار سے غیر حاضر ہے، اس کا استحضار بھی ہے، لیکن مانگنے میں کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.